पॉलिटिकल साइंस का एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि आमतौर पर स्टूडेंट से पूछा भी जाता है और इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में पढ़ाया भी जाता है। सो इस कॉन्सेप्ट का नाम है सेपरेशन ऑफ पावर, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको डिफाइन करेंगे, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर उसको मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर किस हद तक ये इनकॉर्पोरेट है, और इसके साथ साथ इस पे जो क्रिटिसिज्म किया जाता है उसको भी ब्रीफली चेक करेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, और एरिस्टोटल के टाइम से ये फिलोसफर्स इस चीज़ को डिस्कस करते आ रहे हैं कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो 3 ऑर्गन्स हैं, और वो नंबर 1 लेजिस्लेचर है, कानून साज इदारा है, नंबर 2 जो इस कानून को इम्प्लीमेंट करता है यानी एग्जीक्यूटिव का इदारा है, और नंबर 3 जो एडजुडिकेशन है यानी जुडिशरी का इदारा मौजूद है। इसको मॉन्टेस्क्यू जो एक फ्रेंच फिलोसफर हैं, सेलिब्रेटेड फ्रेंच फिलोसफर हैं, उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि इन ऑर्गन्स के काम करने के बेहतर अंदाज से ज़रूरी है कि एक निज़ाम इस तरह से बनाया जाए जिसमें ये फुल लिबर्टी के साथ, फ्रीडम के साथ हर इदारा काम कर सके। तो उन्होंने फिर थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर दी, यानी एक ऐसी अगर आप एक 1 लाइन में इसको देखें तो आपको पता चलेगा कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इनकॉर्पोरेट करता है डिपार्टमेंटल फ्रीडम को, लिबर्टी को, जो कि अल्टीमेटली किसके लिए काम कर रहा है, इंडिविजुअल फ्रीडम और लिबर्टी के लिए। यानी हर इदारे को इसकी नीड जो थी वो ये, या अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें इसको तो आपको पता चलता है कि ये बेसिकली इसलिए इनकॉर्पोरेट किया गया ताकि हर इदारे के पास इस चीज़ के बरखिलाफ कि वो इदारा किस तरह से काम कर रहा है, उसको ये इस किस्म का किसी किस्म का कोई ये एहसास ना हो कि मेरे काम के अंदर दूसरे इदारे भी इंटरफेयर करें। नंबर 2, इसकी नीड इसलिए भी ज़रूरी थी ताकि हर इदारा अपने मुताबिक काम कर सके, अपने हालात व वाक़यात के मुताबिक काम कर सके। नंबर 3, इसकी नीड इसलिए भी ज़रूरी थी ताकि हर इदारा बगैर इस खौफ के कि मेरा काम किसी और तरह से भी इंटरफेयर किया जा रहा है, उसमें इंटरफेरेंस हो रही है, इस चीज़ के बरखिलाफ वो आज़ादाना काम कर सके। अब हम देखते हैं कि ये कितना सच है अगर आप थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर देखें। देखिए, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हो सकती, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी बेसिकली यही है कि कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हो सकती। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हर इदारा किसी न किसी हद तक दूसरे इदारे के ऊपर डिपेंडेंट है, किसी न किसी हद तक दूसरे इदारे पे उससे इजाज़त लेनी पड़ती है या उससे किसी न किसी हद तक उसकी इंटरफेरेंस मौजूद होती है। ये हम थोड़ा सा आगे चल के पढ़ेंगे कि जब मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस में मैं आपको थ्योरी ऑफ सेपरेशन बताऊंगी तो उसमें थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। दूसरी रीज़न ये है कि कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से जन्म लेती है एब्सोल्यूट पावर, और एब्सोल्यूट पावर किसी भी इदारे के लिए इंतहाई ख़तरनाक होती है। एब्सोल्यूट पावर की वजह से करप्शन भी बनती है, तो कुछ ना कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम भी इसीलिए इवॉल्व किया गया। और देखिए, ये इतनी डिज़ायरेबल भी चीज़ नहीं है, इतनी ये नीडफुल चीज़ भी नहीं है कि इसको ज़रूरी तौर पे इसको हर हाल में इम्प्लीमेंट भी किया जाए और फिर इसको 100% जो इसकी सेपरेशन है उसको भी इंश्योर किया जाए। तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि ये 100% ये ट्रू भी नहीं है, किसी न किसी हवाले से किसी न किसी तरह से दूसरे का चेक एंड बैलेंस होता ही है। अगर आप देखिए, फेडरल स्टेट के अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो गार्डियन है वो जुडिशरी है, यानी कोई ऐसा कानून लेजिस्लेचर बना ही नहीं सकता जो कानून कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री से बियॉन्ड हो, क्योंकि फौरी तौर पे जुडिशरी जो है वो उसके ऊपर चेक लगाएगी और उस पर इंटरवीन करेगी।
اب ہم چلتے ہیں جو آج ماڈرن کانسٹیٹیوشنس ہیں جن کو دیکھ کے بہت سارے ممالک نے کانسٹیٹیوشنس بنائے، ان ماڈرن کانسٹیٹیوشنس کے اندر تھیوری آف سپریشن آف پاور کو کس حد تک انکارپوریٹ کیا گیا۔ سب سے پہلے ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کا کانسٹیٹیوشن لیتے ہیں جس کی بنیاد ہی تھیوری آف سپریشن پہ ہے، یعنی انٹینشنلی ڈیلیبریٹلی تھیوری آف سپریشن آف پاور کو انکارپوریٹ کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ انڈیویجول لبرٹی کے حوالے سے چیمپئن ہے۔ وہ اس چیز کو انکیوبیکلی بتاتے ہیں کہ لبرٹی، انڈیویجول لبرٹی کیا ہے، اور وہ اس پہ کلیئر ہے۔ وہ کلیئر ہے کہ انڈیویجول لبرٹی کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے اگر آپ امریکن کانسٹیٹیوشن دیکھیں تو آپ کو جو انڈیویجول رائٹس ہیں، جو اس کے اوپر امینڈمنٹ بھی آئی، بل آف رائٹس بھی آئی، یہ آپ کو سارا نظر آتا ہے لبرٹی کے چیمپئن ہونے کی وجہ سے۔ اور جب انہوں نے سٹارٹ بھی کیا تھا اس میں بھی انہوں نے اس چیز کا خیال رکھا تھا۔ اگر آپ کانسٹیٹیوشن کے فادرز دیکھیں، یونائٹڈ اسٹیٹس کے کانسٹیٹیوشن کے فاؤنڈنگ فادر، تو انہوں نے بھی اس چیز کا دھیان رکھا تھا کہ ہمیں اپنی لبرٹی کو اگر انشور کرنا ہے، انڈیویجول لبرٹی کو انشور کرنا ہے، تو اس انڈیویجول لبرٹی کو انشور کرنے کے لیے انڈیویجولز کے لیے کام کرنے والے تمام اداروں کی لبرٹی کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا۔ اس کو اگر یونائٹڈ اسٹیٹس میں دیکھا جائے تو تھیوری آف سپریشن کو جس حد تک یونائٹڈ اسٹیٹس نے امپلیمنٹ کیا ہے اس سے بہتر شاید اپلیکیبل آپ کو نظر بھی نہیں آتا۔ ایگزیکٹو کا لیجسلیچر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایگزیکٹو انڈیپینڈنٹ، فریڈم اور فریلی کام کرتا ہے، وہ لیجسلیچر کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں، اس کے کریٹیسزم کی طرف ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آلدو ہر ڈپارٹمنٹ الگ ہے اور فریلی کام کر رہا ہے، اس کے باوجود کہیں نہ کہیں آپ کو چیک نظر آتا ہے۔ فار ایگزامپل پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ویٹو کر سکتے ہیں کسی بھی لیجسلیٹو بل کو۔ اس کے علاوہ آلدو President is not answerable to legislature, but even then, legislative assembly committees کے ذریعے ایگزیکٹو کو کال کر سکتی ہے، ریلیونٹ آفیسر کو کال کر سکتی ہے کہ آپ آئیں اور آپ ان چیزوں کے جواب دیں۔ کہیں نہ کہیں وہی بات ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہی کہ آپ 100% انشور نہیں کر سکتے، کیونکہ 100% آپ انشور کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایبسلوٹ پاور کی طرف جا رہی ہیں، جو کہ ایبسلوٹ کرپشن کی طرف چلا جاتا ہے، اور ایبسلوٹ پاور ڈیزائریبل بھی نہیں ہوتی ماڈرن جو ڈیموکریسیز ہیں ان کے اندر۔ پھر آپ یو کے کا کانسٹیٹیوشن دیکھیں تو یو کے اندر لمیٹڈ سپریشن آف پاور موجود ہے، مکمل سپریشن آف پاور موجود نہیں ہے۔ یو کے پارلیمنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مرد کو عورت شاید نہیں بنا سکتی، بلکہ ان کے پاس ہر طرح کی اتھارٹیز موجود ہوتی ہیں۔ ایگزیکٹو پاورز کراؤن کے پاس موجود ہیں، مونارکی کے پاس موجود ہیں، اور تمام کی تمام لیجسلیٹو پاورز، یعنی یو کے اندر قانون صرف اور صرف لیجسلیچر بنا سکتی ہے اور کسی کا دائرہ اختیار ہے ہی نہیں۔ موجود بھی ہے اور بہت ہی لمیٹڈ سا جو ایک سپریشن آف پاور ہے وہ بھی موجود ہے۔ اگر آپ فرانس میں دیکھیں تو فرانس میں کمبینیشن ہے۔ فرینچ کانسٹیٹیوشن میں دیکھیں، حالانکہ مونٹیسکیو جو ہیں وہ فرینچ تھے، اور پر اس کے اندر کمبینیشن آف سپریشن آف پاور آپ کو موجود، دونوں مل کے کام بھی کر رہے ہیں اور سپریشن آف پاور بھی موجود ہے۔ اب تھوڑا اگر ہم اس کے دیکھیں کریٹیسزم کی طرف دیکھیں تو سب سے بڑا کریٹیسزم یہی ہے کہ کمپلیٹ سپریشن آف پاور لیڈس ٹوورڈس کمپلیٹ اتھارٹی، اور جو کہ ایبسلوٹ پاور کی طرف چلی جاتی ہے، اور ایبسلوٹ پاور جو ہے وہ کرپشن کو جنم دیتی ہے، اور اس وجہ سے اس کو آپ ڈیزائر بھی نہیں کرتے، اور یہ غیر ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے سپریشن آف پاور کی وجہ سے کسی حد تک یہ ہے کہ ایکسٹریم سپریشن آف پاور آپ کو الٹیمیٹلی ڈیڈ لاکس کی طرف لے جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے کریٹیسزم کی طرف۔
جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ امپاسبل ہے اور اس کی میں نے آپ کو مثالیں بھی بتائیں. اس کے علاوہ دیکھیے یہ ایک ڈیڈ لاک بھی کریٹ کر دیتے ہیں اور وہ کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک ہوتے ہیں. اور اگر آپ ایڈمنسٹریٹو ایفیشنسی کو دیکھیں تو وہ بھی ایڈمنسٹریٹولی بھی یہ ٹھیک سے کام نہیں کر پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریشن آف پاور کی بجائے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اسے کوآرڈینیشن کی طرف لے کے جایا جائے. یعنی ایک ادارہ اپنے حد میں رہتے ہوئے اگر کام کر رہا ہے اس کی بجائے اگر وہ کوآپریشن کسی اور ادارے کے ساتھ مل کے کر لے گا تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. دین اس میں ایک اور جو چیز آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کوآرڈینیشن بھی ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایکول ہونا بھی ضروری ہے. کسی ادارے کو کسی دوسرے ادارے کے اوپر جب آپ سپیریورٹی دے دیتے ہیں سپریشن آف پاور کے نام پہ تو ہوتا کیا ہے کہ اس میں پھر ایک ڈپارٹمنٹل پرابلمس کریٹ ہو جاتے ہیں. سو ہر ڈپارٹمنٹ ایکول ہے, نہ کہ یہ کہا جائے کہ ہر ڈپارٹمنٹ ایکول بھی ہے اور اسی ایکویلٹی کی بنیاد کے اوپر وہ کوآرڈینیشن بھی کر رہے ہیں. پھر اگر آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو رسپانسبلٹی جو ہے وہ ڈسٹرائے ہوتی بھی نظر آتی ہے. رسپانسبلٹی کس طرح سے ڈسٹرائے ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے اوپر کوئی چیک نہیں ہے, کسی نے مجھے پوچھنا نہیں ہے, میں کسی کو آنسریبل نہیں ہوں, تو اس کی وجہ سے آپ رسپانسبل بھی نہیں رہتے اتنے. جب آپ کے اوپر چیک ہوگا, جب آپ سے پوچھا جائے گا اور آپ کو اس بات کا احساس بھی ہوگا, ادراک بھی ہوگا, اسی صورت میں تو آپ رسپانسبل بھی ہوں گے. غلطی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. یہ تو تھی سپریشن آف پاور, اس کی ڈیفینیشن, ایکسپلینیشن, ماڈرن کانسٹیٹیوشنز کے اندر اس کی انکارپوریشن, اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ از دا کریٹیسزم. آئی ہوپ کہ آپ کو کمپلیٹلی یہ کلیئر ہو گیا ہوگا. ایون دین اگر آپ کو کسی قسم کے کوئی کویشچنس ہوں تو آپ مجھ سے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور I will be answering either in the video or in the comments. Thank you so much.